لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمیں ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ اگر شادی سے پہلے حمل ٹھہر جائے اور جس کا حمل ہے پھر اسی سے شادی ہو جائے اور شادی کے بعد پھر بچہ پیدا ہو تو کیا وہ بچہ حلال کا ہوگا؟ اس بچے کا نسب ثابت ہوگا کہ نہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے کہ اس میں دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر شادی سے پہلے ہی حمل ٹھہر جائے اور اس کے بعد پھر اسی جس سے حمل ہے اسی سے شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو ایک تو یہ کہ بچہ حلال کا ہوگا کہ نہیں، اور دوسرا اس بچے کا نسب ثابت ہوگا کہ نہیں۔ یہ دو اس میں سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ اگر شادی سے پہلے حمل ٹھہر جائے اور پھر شادی کے حمل ٹھہر جائے پھر اس کے بعد نکاح ہو جائے اسی سے جس سے حمل ہے، پھر شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ جائز کا نہیں ہوگا، وہ بچہ ناجائز ہی ہوگا، حرام کا ہی ہوگا۔ جی ہاں، وہ بچہ حرام کا ہی ہوگا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ رکا تھا، جب حمل ٹھہرا تھا تو اس وقت چونکہ حلال کا حمل نہیں تھا، بیج جب حلال کی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پودا کیسے حلال کا ہو جائے گا، تو اس لیے بچہ وہ جو ہے وہ ناجائز ہوگا، بچہ حرام کا ہی ہوگا۔ اب ایک بات یہ کہ اس بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوگا کہ نہیں، نسب ثابت ہوگا کہ نہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو یاد رکھیے گا نسب ثابت ہونے کے سلسلے میں فتویٰ ہندیہ وغیرہ میں جو باتیں ہیں اس سلسلے میں خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی کا حمل ٹھہرا اور نکاح سے پہلے ٹھہرا اور پھر اسی سے نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نسب ثابت ہوگا۔ جی ہاں، اس بچے کا نسب ثابت ہوگا اور وہ بچہ اسی کا کہلائے گا۔ ظاہر سی بات ہے حمل تو اسی سے تھا ہی، اب اسی سے نکاح بھی ہوا تو بچہ کا نسب ثابت ہوگا، خاندان اس کا ثابت ہوگا، باپ وہی کہلائے گا جس کے نکاح میں آنے کے بعد عورت سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس سلسلے میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث پاک ہے، یعنی اگر اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ کسی عورت کا حمل ٹھہرا کسی مرد سے اور پھر نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوا، نکاح سے پہلے حمل ٹھہر گیا اور اس کے بعد نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوا اور پھر نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ زنا سے جو حمل ٹھہرا تھا دوسرے مرد سے اس کا بچہ ہوگا، یا جس کے نکاح میں آ گیا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اس کا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ اس کا ہوگا کہ عورت جس کے نکاح میں آنے کے بعد بچہ جنی، بچہ اس مرد کا ہوگا جس کے نکاح میں رہتے ہوئے بچہ پیدا ہوا۔ وہ جو زانی تھا اس کے حصے میں کچھ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ تو میرا ہے میں اس کو لے جاؤں، جی نہیں۔ تو وہ جب وہاں پر ایسا ہے تو اگر جس کا حمل ہے اسی سے ہی نکاح ہو گیا تو بچہ تو اس کا ہوگا، نسب اس سے ثابت ہوگا، لیکن وہ بچہ حلال کا نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ اب حلال کا نہیں ہوگا تو کیا مطلب کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک والے معاملات معیوب یا عیب والا سمجھے جائے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک ہی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس بچے کے ساتھ برتاؤ اچھا کیا جائے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ذلت اور رسوائی والا برتاؤ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔